الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور عزیز طلباء کرام، اللہ کریم نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میں تو دنیا میں نیک اعمال کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، صدقہ خیرات دیتا تھا، لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتا تھا، اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا، میرا تو یہ کام تھا. تو جو کچھ فرشتوں نے لکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے میں اس سے بری ہوں، یعنی انکار کر دے گا کہ میں نے یہ اعمال نہیں کیے. جو ہمارے اعمال فرشتے لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یہ انسان اس کا انکار کر دے گا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور زور سے یہاں تک کہ آپ کے مبارک دندان بھی نظر آئے، آپ کے مسوڑے مبارک بھی نظر آئے، اتنے زور سے ہنسے. اور آپ علیہ السلام نے ہنسنے کے بعد صحابہ سے فرمایا بتاؤ کیا آپ کو معلوم ہے میں کیوں ہنسا ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے یوم آخرت کے احوال میرے سامنے آئے تو میں ان پر ہنسا ہوں کہ یہ انسان کل قیامت کے دن اپنے اللہ سے جھگڑا کرے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ دنیا میں آپ نے مجھے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور بڑے بڑے آزمائشوں سے نہیں بچایا تھا. اللہ فرمائے گا ہاں میں نے بچایا ہے. وہ کہے گا میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کے پیاروں میں شامل ہوتا ہوں میں تو. یعنی اس کو مان ہوگا، فخر ہوگا کہ دنیا میں جو میں نے عیش و عشرت سے زندگی گزاری ہے، میرے پاس گاڑی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، میرے تعلقات ہیں، صحت ہے، اور ہٹو بچوں کے میرے ہر وقت نعرے ہوتے ہیں، اور میں عبادات سے دور ہوں، اللہ کی بندگی سے دور ہوں، گویا میں اللہ کا پیارا ہوں. اس نے معیار یہ بنایا ہے کہ پیارا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اسباب دے رکھے ہیں. میرا دوست، دنیا کے یہ اسباب تجھے اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوں، دنیا کے یہ اسباب بندگی میں، اللہ کی بندگی میں تیرے لیے معاون ہوں، نیکی کے کاموں میں تیرے لیے معاون ہوں، تو پھر یہ دولت، یہ دنیا کے اسباب تیرے لیے خیر ہے. اگر یہ دنیا کے اسباب تیرے لیے گناہوں میں معاون ہوں کہ تو ان کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا پھر رہا ہے، پھر یہ اللہ کا آپ پر انعام نہیں، آزمائش اور امتحان ہے.
پھر یہ مال اور دولت اللہ کا غضب ہے آپ پر۔ یہ مال دولت، گاڑیاں، بنگلے، تعلقات، اگر یہ اللہ کی فرما برداری میں معاون ہے، اللہ پر فدا ہونے میں معاون ہے، تو پھر یہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر یہ اللہ پر قربان ہونے میں معاون نہیں، شیطان کو خوش کرنے میں معاون ہے، پھر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ خوش نہ ہونا، اسباب دنیا پر گھمنڈ نہ کرنا۔ یہ اسباب دنیا اللہ کی محبت میں معاون ہے تو اللہ کا شکر کرنا۔ اگر یہ گناہوں پر آپ کے معاون بن چکے ہیں کہ آپ ان کو ذریعہ گناہ بنا کر زنا کرتے پھر رہے ہیں، شرابیں پیتے پھر رہے ہیں، ناجائز مجالس کرتے پھر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر میرا دوست سوچ لے کہ یہ اسباب دنیا تیرے لیے اسباب ہلاکت ہے، پھر اسباب رضا خدا نہیں ہے، اللہ کی خوشی کی یہ ذریعہ نہیں ہے۔ مال و دولت اللہ نے اس لیے دی ہے، آنکھ اس لیے دی ہے، کان اس لیے دیا، ہاتھ اس لیے دیا، سارے اعضاء اس لیے دیے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جائے۔ ہمیں گھر اس لیے دیا اللہ کا شکر کریں، ہمیں روٹی روزی کے اسباب اس لیے دیے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، عبادات وقت پر کریں، اپنے گناہوں پر آہوزاری کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میرے دوستو یہ سب اسباب دنیا ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ دنیا میں تو مجھے ہر چیز دی تھی اور یہ ساری چیزیں میں نے خیر کے کام میں استعمال کی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، تو میری نافرمانی کرتا رہا ہے، مجھے ناراض کرتا رہا ہے، میں فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے، رجسٹر کھولیں گے، انکار کر دے گا، کہے گا یا اللہ میں تو اس سے بری ہوں، مجھے نہیں ہے پتہ یہ فرشتے کیا لکھ کر لائے، یہ تو میرے دشمن ہے۔ یہ کہے گا یہ جو لکھ کر لائے ہیں میں ان سے بری ہوں، میں نہیں جانتا، یہ تو میرے دشمن ہیں، انہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کریم اس کی زبان پر کچھ دیر کے لیے مہر لگا دیں گے کہ اس کی زبان بند ہو جائے گی، اب اس کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کی بائیں ران بولے گی، پھر اس کے جسم کی ہڈیاں بولیں گی، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے بولیں گے، پھر اس کے ہاتھ بولیں گے، پھر اس کے پاؤں بولیں گے، پھر اس کی آنکھیں اور کان بولیں گے۔ جس عضو سے اس نے گناہ کیا ہے وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ میں پہ بھروسہ کرتا ہے میرا جسم میری مرضی نہیں، تیرا جسم تیرا نہیں ہے، تیرے خلاف کل اللہ کی عدالت میں تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر تو نے ان ہاتھوں کے ساتھ نیک کام کیا ہے تو یہ نیکی کے لیے گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس بندے نے جس کو تو نے یہ ہاتھ دیے، ان ہاتھوں کو تیری فرما برداری میں استعمال کیا، پاؤں کو تیری فرما برداری میں استعمال کیا، آنکھوں کو تیری فرما برداری میں استعمال کیا، کانوں کو تیری فرما برداری میں استعمال کیا، زبان کو تیری فرما برداری میں استعمال کیا، اور قلب کو بھی۔ یہ دل ہے، دل اللہ نے خاص اپنے لیے بنایا، خاص اپنے لیے بنایا کہ اللہ پر فدا کرو۔ مر جانے والوں پہ مر جانا، مرنے والوں پر مر جائے یہ کوئی کمال نہیں ہے، فنا ہو جانے والا فنا ہونے والوں پر فنا ہو جائے یہ کوئی کمال نہیں ہے، فنا ہو جانے والا اللہ پر فنا ہو جائے جو ہمیشہ باقی ہے، باقی تھا، باقی رہے گا۔ تو جو ہمیشہ ہے ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ تھا، جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں،
دنیا کی ہر چیز سارے عالمین کے خزانوں کا، چیزوں کا، اور خود عالمین کا اللہ مالک ہے، خود خالق ہے، خود تخلیق کار ہے، ہر چیز کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے۔ تو ایسے اللہ پر فدا ہو جانا، جس نے ہمیں پیدا کیا اس پیدا کرنے والے پر فدا ہو جانا، یہ ہے کمال، یہ ہے بہترین سودا، یہ ہے عمدہ نفع کا جو ہے نا تجارت کا معاملہ کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ کہ آنکھ اللہ پر قربان، کیا مطلب غیروں کو نہیں دیکھیں گے، مر سڑ جانے والوں کو، گل سڑ جانے والوں کو نہیں دیکھیں گے، کانوں سے نہ ان کی باتیں سنیں گے، اور نہ زبان سے کسی کی غیبت کریں گے، نہ کسی پر تہمت لگائیں گے، نہ کسی کی برائی کریں گے، نہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف دیں گے، کیونکہ اللہ نے زبان دی تو اللہ کی تعریف میں گزاریں گے۔ ہاتھ اللہ نے دیے، روٹی روزی کمائیں گے، حلال روٹی روزی کمانا بھی عبادت ہے، تو گویا اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے۔ القاسب حبیب اللہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو حلال روٹی روزی کمانا یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ حرام کمانا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے، عین عبادت۔ القاسب حبیب اللہ، تو پاؤں بھی اس کام میں آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے دوست ہیں۔ تو قلب میں غیر کی محبت نہ آنے دو، نہ مال و دولت کی، نہ مر جانے والوں کی، نہ فنا ہو جانے والوں کی۔ جو ہمیشہ باقی ہوگا اللہ کی محبت کو جلنے دے، اس دل میں اللہ کی محبت کو آنے دے بس۔ تو سارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں کل اس کے خلاف گواہی دیں گے اگر اس نے برے اعمال کیے، اور یہ انکار کرے گا، اور اللہ اس کے اعضاء کو اس کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو جب سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بھی بولنے کی اجازت دیں گے۔ پھر یہ اسی زبان سے کہہ رہا ہوگا، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوگا، اپنے اعضاء کو کہہ رہا ہوگا، ارے کمبختو، میں نے تو تمہارے لیے اللہ سے جھگڑا کیا ہے کہ فرشتے میرے دشمن ہیں، آج تو تم بھی میرے دشمن بن گئے ہو۔ اپنے اعضاء سے کہہ رہا ہوگا، ہاتھ پاؤں آنکھ کان سے کہہ رہا ہوگا، اپنے گوشت اپنے جسم اپنی ہڈیوں سے کہہ رہا ہوگا کہ تم بھی میرا دشمن ہو گئے ہو، تمہارے لیے تو میں نے اللہ سے جھگڑا کیا ہے اور تم نے بھی سچ بول دیا۔ تو اعضاء کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے تابع ہیں، تیرے تابع نہیں تھے۔ جو دنیا میں تجھے تھوڑی سی مہلت ملی تھی، تو یہ سمجھنے لگا کہ یہ اعضاء میرے ہیں، نہیں، یہ اعضاء اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ دماغ، یہ دل، یہ منہ، یہ زبان اور ہاتھ پاؤں اور جسم کی جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ سارے اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ تو امانت میں خیانت کرو گے ڈنڈے پڑیں گے۔ تو پھر یہ کس حال میں جائے گا جب جسم بھی اس کے خلاف گواہی دے گا تو جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اسی منظر کو قرآن نے بیان کیا، اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دی، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہے۔ اور یہ انکار کرے گا، فرشتوں کے لکھے ہوئے کا انکار کرے گا، اللہ کے دعوے کا انکار کرے گا، تو اللہ اعضاء کو کہیں گے تم بولو، تو اعضاء بولیں گے کدھر بھاگے گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کھپاتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند رکھتا ہے، نظروں سے غیر محرم کو نہیں دیکھتا، کان سے غیر محرم کی باتیں نہیں سنتا، زبان سے ان سے باتیں نہیں کرتا، اور غیبت چغل خوری نہیں کرتا، تہمت اور الزام تراشی نہیں کرتا، اور زبان سے سخت بول بھی نہیں بولتا،
اور ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا. اللہ کی فرما برداری میں یعنی حلال روٹی کمانے میں یہ ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، یا پھر نماز قرآن اٹھانے میں تسبیح پڑھنے میں ہاتھ جو ہے تسبیح پکڑے ہوئے تو اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو رہے ہیں. تو اللہ فرمائے گے میرا بندہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو سر جھکائے گا مولا خطا ہو گئی، گناہگار اعتراف کرے گا. اللہ فرمائے گا جا تجھے میں نے بخش دیا. جو دنیا میں گھمنڈی ہے نا، دنیا میں گھمنڈی اور کیا ہے، لوگ کہتے آؤ بھی نماز کیوں ہے، آؤ یار دین دی مجلس کیوں، میں کو فلانا کام نہیں وہ کم نہ کروں پہلے تارے نہ بنوں. تو یہ وہاں بھی کہیں گے جب اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا نہیں، جیسے دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، جیسے دنیا میں اس کی نماز کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، بھاگتا ہے، کتراتا ہے، راستے بدل لیتا ہے، وہاں بھی یہ راستے بدلے گا، جھوٹ بولے گا میں تو نماز پڑھتا تھا، میں تو بڑا متقی تھا دنیا میں تو صدقہ خیرات دیتا تھا، غریبوں کو کھانے کھلاتا تھا، بیماروں کی جو ہے عیادت کرتا تھا، اور کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کرتا تھا، میں تو بڑا اچھا آدمی تھا. اللہ فرمائیں گے یہ فرشتے جو لکھ کر رہے ہیں یہ اللہ میں سے بری ہوں، یہ میرے دشمن ہیں، انہوں نے غلط لکھا ہے. اليوم نختم على افواہہم، اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے اعضاء بولیں گے، اور جب اعضاء بولیں گے تو پھر انکار کی کوئی وجہ نہیں رہے گی، پھر یہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا. جب سارے اعضاء بولیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ زبان سے بولنے کا اختیار ہوگا تو یہ اپنے اعضاء سے کہے گا ارے تمہارے لیے تو میں نے اللہ سے جھگڑا کیا ہے، تم بھی میرے دشمن ہو گئے ہو. اعضاء کہیں گے ہم تیرے دشمن نہیں ہیں، تو ہمارا دشمن ہے، تو نے ہمیں دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگایا تھا، تو نے ہمیں دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگایا تھا، تو نے ہمیں زنا کاری، جوئے، بدکاری میں لگایا تھا. ہمارے نوجوان اللہ معاف کرے سارا دن جوا کھیلتے، سارا دن جوا، اور اب تو یہ حالات ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے، بے ادبی اور غصاخی کی یہ انتہا ہو چکی ہے کہ حضرت جی اسا کو اگر کوئی آکھے نماز کی دے بل اسا کو دساؤ اسا کیا جواب دیں، نماز پڑھیں گے نہیں اسا نہیں مان سکتے نا، تو اب کیا جواب دینا چاہیے، مطلب کی میں ان کو آخنا چاہیے جب ایسا نہ ایسا نہیں آ سکتے، تو آج کیا کپڑے خراب ہیں تو بولا ایسا ٹھیک ہے جیسے تو نماز چھوڑنا کہاں جائے. جس خالق نے اس کو وجود دیا اس کی بندگی کرنا یہ مقصد ہے ہمارا، اس کو چھوڑ رہا ہے اور کہتے ہیں جائز ہے، اور اس کے لیے یہ ہیلا بہانا جائز ہے. مولانا صاحب چیک کرو اب شریعت میں شریعت کو چھوڑنے کا بہانہ چیک ہو رہا ہے، یا کیا احمق دور میں ہم پیدا ہو گئے ہیں کہ ایسے عقل مند اور دنا لوگ ہمیں مل گئے کہ شریعت کو چھوڑنے کے لیے شریعت سے جواز ڈھونڈ رہے ہیں کہ شریعت سے بہانہ ڈھونڈ کر دو کہ شریعت کا یہ حکم کیسے چھوڑ رہے ہیں. آپ سمجھاؤ یہ عقل والی باتیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ حالت ہوگی. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جوا کھیلتا ہے اور جوئے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو کھاتا ہے پیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سور کا گوشت ہے. اب تو تمہاری سنو اپنے آقا علیہ السلام کی سنو. تو کہتے ہیں مولانا صاحب باقی تو جو بھی مولانا صاحب آتے ہیں ہم ان کو وہ جوئے والی چائے پلاتے ہیں، جوئے والی بوتل پلاتے ہیں، وہ پی لیتے ہیں. آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ ان سے بڑے عالم ہیں. میں نے کہا چھوٹا ہوں تبھی تو ڈرتا ہوں، وہ بڑے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی.
ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سمجھایا ہے، میں نے کہا وہ تو یہی ہے کہ جو جوا کھیلے اور اس سے جو جوئے سے پیسے حاصل ہوں، ان کو اپنے اوپر استعمال کرنا گویا سور کا گوشت استعمال کر رہا ہے۔ حضرت صاحب لینے کا بوتل ہے، کھاندے تھا بسکٹ بیٹھے ہیں حضرت صاحب کھیر دی چائے کی جوئے دی تھوڑی، مطلب بھیڑ بکری گائے بھینس آپ چوری کر کے کھا لو تو آپ یہ کہو گے کہ ہم بھینس بکری گائے کھا رہے ہیں، ہم چوری تھوڑی کھا رہے ہیں؟ دکھاؤ چوری کہاں ہے؟ یہ تو بھیڑ ہے، چوری تھوڑی ہے۔ عجیب دلیل ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو کبھی بھی جوئے کا مال نہ کھاؤ۔ آپ کو کوئی کتنا بھی مخلص بن کر آپ کو چائے پلائے جوئے والی اور جوئے والی بوتل پلائے، جوئے والا شربت پلائے، انکار کر دو، کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو کہو میں تجھے اپنے حلال کے پیسے سے کھلاتا ہوں، تو مجھے حرام کھلاتا ہے، میں تجھے حلال کھلاتا ہوں۔ ذرا اس کو اچھی طرح نپ کے کہو کہ اللہ نے تجھے حلال مال دیا ہے تو اس کو خود حرام کر کے کھا رہا ہے۔ جوا تو وہی کھیلتا ہے نا جس کی جیب میں 4 پیسے ہوتے ہیں، تو وہ 4 پیسے جوا نہ کھیلے، خود کھا لے، نہیں جوئے میں لگائے گا پھر کھائے گا۔ تو حرام کھانے والا، یہ جوئے کی کمائی کھانے والا، اللہ کے حبیب نے فرمایا سور کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور خالی جوا کھیلنے والا، اور ایک اور گیم بھی ہے حدیث میں فرمایا یہ خالی جوا اور یہ گیم کھیلنے والا کہ پیسے نہیں لگائے، ایسے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے سور کی چربی کا تیل استعمال کر رہا ہے۔ مالش شالش کرے تو بندہ اس کی روح خوش ہوتی ہے نا، تو پھر ان سے بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرا دوست تھوڑا اپنے قلب کی حفاظت کرے اور اپنے خوراک کو بھی پاک کریں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم آپ کے منہ پر مہر لگا دیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا گوشت کا ایک ایک ٹکڑا بولے گا، جسم کی ایک ایک ہڈی بولے گی، جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے خلاف بولے گا، کیا کرو گے؟ تو یہی ایک راہ نجات ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ پر قربان ہو جاؤ۔ اپنے ان اعضاء کو ابھی ہمیں عارضی طور پر ملے ہیں نا، لیکن جب ہم ان کو دنیا میں اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں گے نا تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہمیں یہ دے دے گا اپنے فضل سے۔ فرمائیں کہ اب یہ اعضاء تمہارے ہیں، اب ہم نے آپ کو ان کا حقیقی مالک بنایا، دنیا میں عارضی مالک بنایا، اب جنت میں ہم آپ کو حقیقی مالک بناتے ہیں، اب جو چاہو کرو۔ تو جنت میں آزادی ہوگی، عیش کرنا، کوئی وہاں غم نہیں، کوئی وہاں گناہ نہیں، گناہ کا ڈر ہوگا، مزے ہی مزے ہوں گے۔ تو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ ہے، اور اللہ نے جو ہمارے لیے انعام رکھے ہیں جنت میں وہ بھی باقی رہنے والے ہیں، اور جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ پر قربان ہونے والے ہوں گے، جو اللہ پر فنا ہو جائیں گے، اللہ پر فدا ہو جائیں گے، وہ بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ عیش و عشرت میں باقی رہیں گے۔ اور جو غیر اللہ پر فنا ہو رہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی تو رہیں گے، لیکن جہنم میں اللہ کے عذاب میں تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا رہیں گے۔ تو اپنے لیے عمدہ اور اچھی زندگی کا انتخاب کریں تاکہ جنت میں مزے ہی مزے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔